अस्सलाम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब वर्ड। जी आज हम बात करें हजारी ड्रामे के न्यू एपिसोड के ऊपर। तो ड्रामे में बहुत कुछ नया आने वाला है, तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, एंड तक ज़रूर देखिएगा। चलें आए बात करते हैं आज के एपिसोड के ऊपर के जैसा कि हम देखते हैं कि दिलशाद खिज़र को मिल जाती है, वो शुक्रान के घरों से ले आता है हन, और ज़हरा उसका पीछा करते करते वहीं पे आ जाती है। खिज़र और दिलशाद अपने माजी की बातें याद कर रहे होते हैं कि दिलशाद उसे बताते हैं किस तरह हम छुप छुप के मिला करते थे और तुम मुझे सेफली छोड़ने के लिए यहाँ आया करते थे ताकि किसी को हमारे बारे में नहीं पता चले। खिज़र भी ये सारी बातें एंजॉय कर ले कहते हैं, लेकिन मैंने तुम्हारा इतना साल इंतज़ार किया, तुम नहीं आए, तुम कहाँ चले गए, मेरा बच्चा तुम्हारी वजह से मरा है। खिज़र खिज़र कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है। दिलशाद की ज़हनी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं होती, उसे बिल्कुल भी नहीं पता होता कि वो क्या कर रही होती है, किससे क्या बात करनी है, उससे क्या बात नहीं करनी। कभी क्या बात शुरू कर लेती है, कभी क्या बात शुरू कर लेती है। खिज़र को कहती है मैंने 25 साल तुम्हारा इंतज़ार किया, तुम नहीं आए। अब मुझे मेरे बेटे की कब्र ही पे लेके जाओ, मैं वहाँ पर उससे जाके देखूं वो कैसा है कैसा नहीं है। क्या तुम मुझे बताओगे कि मेरा बेटा कैसा था? मैंने उसे अपनी आंखों से देखा। वो दिलशाद को कहता है कि मुझे नहीं पता था कि तुम जिंदा हो या नहीं हो, मुझे यही बता दिया कि तुम मर चुकी हो। कहते थे क्या तुमने मुझे अपनी आंखों से देखा था? तुम मुझसे इतना प्यार करते थे, लेकिन तुमने लोगों की बातों पर यकीन कर लिया। क्या तुमने मुझे अपनी आंखों से देखा? कहता है नहीं दिलशाद, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ। ज़हरा ये सारी बातें बाहर से सुन रही होता है, उसकी भी हालत अजीबोगरीब होती है। वो कहते हैं मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, मैं तुम्हें छोड़ने या कुछ करने की कोशिश भी नहीं कर सकता। मैं तुम्हारे साथ मोहब्बत इतनी करता हूँ कि कहते हैं अगर तुम मुझसे इतनी मोहब्बत करते तुमने मुझे और मेरे बेटे को क्यों छोड़ दिया? वो कहता है मैं कभी ऐसा कर सकता था? अगर मुझे ये सब कुछ पता होता, तुमने मुझे नहीं बताया था हमारे बच्चे के बारे में, तुमने ऐसा क्यों किया था? वो कहते हैं मैंने सिर्फ तुम्हारी जान बचाने के लिए ऐसा किया। दिलशाद कहते क्या फिर दिलशाद खिज़र को कहती है क्या तुमने हमारे बच्चे को देखा? वो कहता है हाँ मैंने। खिज़र कहता है मैंने देखा, वो बिल्कुल तुम्हारी तरह है, वो बिल्कुल तुम्हारी तरह लगता है। दिलशाद वो कहता है अच्छा मुझे मेरे बेटे की कब्र पे ही लेके जाओ, मैं देखूं कि मेरान कहाँ पे दफन है, मैं उसे देखना चाहता हूँ। वो कहते हैं बिल्कुल मैं तुम्हें लेके जाऊँगा, पहले तुम आराम से बैठो, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ। अजीज़ा खानम ने तुमसे झूठ बोला था दिलशाद, हम मेरा बेटा जिंदा है, वो हमारे पास है। दिलशाद उसे कहती है नहीं ऐसा नहीं हो सकता। ज़हरा ये सारी बातें बाहर सुन रही होती है और रो रही होती है। वो कहती है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैं तुमसे मदद नहीं लूँगी, पहले भी मैंने तुम्हारा इंतज़ार किया, तुम्हारी बातों पे यकीन किया, लेकिन तुमने झूठ बोला। अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मेरा बेटा मर चुका है, वो ज़िंदा नहीं है, मेरा बेटा मर चुका है। दिलशाद ये कहकर रोने लग पड़ती है। खिज़र वहीं पर उसके पास होता है। वो कहता है मेरी माँ कहाँ पे है? तो खिज़र उसको बताता है कि उसकी माँ उसी के पास है। सर्दियों की वजह से गांव में बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, जिसकी वजह से खिज़र उसकी माँ को अपने साथ ले जाता है और उसे बताता है। वो कहते हैं हाँ मेरे बाबा मेरी माँ से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे, वो कभी हमें इस घर पे अकेला नहीं छोड़ते थे। खिज़र मुझे मेरी मामा के पास ले जाओ, मेरी माँ के पास ले जाओ। वो कहते हैं ठीक है मैं तुम्हें ले जाऊँगा, अभी तुम थोड़ी देर आराम कर लो, वो तुम्हें इस हालत में देखेंगी तो परेशान हो जाएंगी। वो कहते हैं ठीक है मैं तुमसे वादा करता हूँ ले जाऊँगा। दिलशाद वहीं पर लेट जाती है। खिज़र कुछ सोचता है और बाहर आता है, फिर उसे अज़ीज़ा खानम का ख्याल आता है। कहते तुमने हमारी पूरी ज़िंदगी को जहन्नम बना दिया, तुम्हें इस सब का हिसाब देना होगा अजीज़ा, मैं देखो तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। अब ऐसा सब कुछ नहीं चलेगा। खिज़र ये सोच के बाहर चला जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि ज़हरा जैसे खिज़र बाहर जाता है अंदर चली जाती है। दूसरी तरफ रेहान अपने दादाजी को लेके कटहरे में खड़ी होती पूछती है कि यह क्या सब कुछ ठीक है? वो कहते नसु कहता हाँ जो भी कहा जहान ने वो बिल्कुल ठीक है, मैं बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता अजीज़ा खानम को, लेकिन मैं नहीं जानता था अजीज़ा खानम है, मैं इसे आयशा के नाम से चाहता। वो कहते हैं आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? वो कहते हैं ऐसे ही है, मेरे बाबा मेरी शादी करना चाहते थे, मैं उन्हें बताना चाहता था कि मैंने पहले ही से शादी कर चुका हूँ, मुझे कभी कहाँ भेजते थे कभी कहाँ भेजते थे, लेकिन मैं उन्हें कुछ भी ना बता सका, ये मेरी गलती है। तो फिर जहान अमेरान रियान आज़ाद और हन्नान सभी वहीं पर होते हैं। वो कहते हैं आपने इतने सा सिर्फ इस झूठ की वजह से कि छोड़ दिया उसे कि वो मर चुकी है, आपने उसकी पीछे नहीं कहते। वो कहते मैं अजीज़ा को नहीं जानता, मैं आयशा को जानता था। वो कहते ये कैसा आपको? हमदान कहती है आपका उसमें से एक बच्चा भी था, आप उससे पहचान नहीं सके, ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता? फिर नसु कहता है कि निहात इस्लाम भी उसे बहुत ज़्यादा मारता था, जिसकी वजह से उसके चेहरे पे बहुत ज़्यादा निशान थे, प्लास्टिक सर्जरी करने की ज़रूरत थी, जिसकी वजह से मैं अजीज़ा को पहचान नहीं सका। हमारी शादी हो चुकी, फिर हम अलग हो चुके थे, हम एक दूसरे से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे। फिर तुम्हारी माँ में से भी हमारा एक बेटा भी था, लेकिन आग की वजह से मेरी माँ ने बताया कि अजीज़ा और मेरा बेटा मर चुका है। वो कहते हैं ठीक है, आपने फिर उनकी बात मान लिया,
آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں، اس عورت کے آپ معاف کر سکتے ہیں؟ ریان انہیں کہتی ہے جس نے مجھے شادی کے کپڑوں پر میری ہاتھ کی گلیوں میں چھوڑ چکا، جس نے میرے ساتھ اتنا سب کچھ برا کرنے کی کوشش کی، آپ اس کو چھوڑ سکتے ہیں؟ آپ کو کوئی بھی گلٹ نہیں، آپ کو کوئی بھی پریشانی نہیں، آپ ایسے کیسے کر سکتے ہیں میرے ساتھ؟ اسے سب چیز کا حساب دینا ہوگا۔ ریان بہت زیادہ جذباتی ہو جاتی ہے، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ کا بیٹا کہاں ہے؟ وہ کہتا ہے میں نہیں جانتا، میرا بیٹا اسی آگ میں جل کے مار چکا تھا۔ ریان تو جیسے نسو کے اوپر بہت ہی زیادہ غصہ کرتی ہے اور وہاں سے چلی جاتی ہے۔ میران بھی وہیں پر اس کے پیچھے پیچھے بھاگ کے جاتا ہے۔ ریان بہت غصے میں سے گلی میں جا رہی ہوتی ہے تو میران سے کہتا ہے بس اتنا زیادہ غصہ کرنا تمہارے لیے ٹھیک نہیں۔ وہ کہتے ہیں دیکھو یہ سب کچھ کیسے ہو سکتا ہے، میرا بچپن، تمہارا بچپن، فرات، گونن، آزاد، سب کے ساتھ اتنا سب کچھ برا کیا اس عورت نے، میں اسے کبھی معاف نہیں کر سکتی۔ وہ سب کچھ اچھا بننے کی کوشش کری، اسی وجہ سے اس نے میرے بچے کو بچایا، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ مجھے اس کے اوپر بہت زیادہ غصہ ہے، لیکن اسے میری اس بات کا جواب ضرور دینا پڑا۔ میران اسے کہتا ہے ٹھیک ہے غصہ نہیں کرو، ہم دونوں اس کے ساتھ مل کے جائیں گے، اسے سب کچھ جا کے پوچھیں گے۔ وہ کہتے ہیں دادا جان ایسے کیسے کر سکتے ہیں، وہ عورت ان کی محبت کیسے ہو سکتی ہے؟ پھر میران اسے کہتا ہے ٹھیک ہے ہم عزیزہ کے پاس جائیں گے، اس سے سب کچھ پوچھیں گے، اسے کبھی معاف نہیں کریں گے، تمہاری ہر بات کا تمہیں جواب مل جائے گا، لیکن ابھی غصہ مت کرو۔ پھر اسے وہ کہتی ہے میران مجھے وہاں پہ لے کے جاؤ، میں ارسلان بے فیملی میں سے کسی کو بھی معاف نہیں کروں گی، کیا تم سمجھ نہیں رہے؟ کہتے میں تمہیں بالکل اچھی طرح سے سمجھ رہا ہوں۔ دوسری طرف ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ زہرا دلشاد کے پاس آ جاتی ہے، دلشاد سو رہی ہوتی ہے، زہرا جیسے ہی اندر آتی ہے اسے دیکھتی ہے، وہ کہتی ہے نہیں تمہیں یہاں سے دور جانا پڑے گا، تمہاری وجہ سے میں اپنی فیملی کو ڈسٹرب نہیں کرتی۔ وہ کہتے ہیں دلشاد ڈرنے کی ضرورت نہیں، میں زہرا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کون زہرا؟ میں نہیں جانتی۔ وہ کہتے ہیں خضر شاہ دوغلو کی بیوی زہرا۔ یہ سننے کے بعد دلشاد کا تھوڑا سا منہ بن جاتا ہے، وہ کہتے ہیں اچھا تم اس کی بیوی؟ کہتے ہیں ہاں ہماری بہت پیاری سی فیملی ہے، میرے بہت پیارے سے بچے ہیں۔ خضر اگر تم یہاں رہی گی تو خضر کنفیوز ہو جائے گی، یہ دیکھو ہمارے بچے ہیں۔ وہ بہار کی اور اپنے بچوں کی اسے تصویر دکھاتی ہے، وہ کہتے ہیں یہ ہمارے بچے ہیں، دیکھو ہم ایک دوسرے کے ساتھ کتنے خوش ہیں۔ میری ایک اور بیٹی بھی ہے ریان، جس کے ساتھ خضر بہت زیادہ محبت کرتا ہے، میں نہیں چاہتی کہ کچھ بھی غلط ہو، اگر تم یہاں رہی تو تمہاری وجہ سے خضر کنفیوز ہو جائے گا، وہ اپنی فیملی کو صحیح ٹائم نہیں دے۔ تو دلشاد کہتی ہاں میں سمجھ سکتی ہوں، میں بھی ایک ماں تھی، میں نے بھی اپنا بچہ کھویا، اس کی قبر پہ جا کے رونا چاہتی ہوں، تم خضر کا خیال رکھنا، میں یہاں پر خضر کے لیے نہیں، میری ایک ماں بھی ہے۔ وہ کہتے ہیں زہرا کہتی ہے تمہاری ماں زندہ نہیں ہے، وہ مر چکی ہے۔ زہرا بہت زیادہ جھوٹ بولتی ہے، دلشاد رونے لگ پڑتی، کہتی ہے میری ماں آخر آپ ہی مجھے چھوڑ کے یہاں سے چلی گئی۔ زہرا بہت ظالموں کی طرح اس کے اوپر جھوٹ بولتی ہے، وہ کہتے ہیں ہاں وہ مر چکی تھی، وہ آگ میں جل کے مر گئی تھی، تو یہ کہہ کے پھر زہرا وہاں سے چلی جاتی ہے، دلشاد رونے لگ پڑتی ہے۔ دوسری طرف ہمیں دکھاتا ہے جہان فنسو ارسلان بے سے ملنے کے لیے آتا ہے، اسے کہتا ہے کہ میں تمہیں کچھ بتانا چاہتا ہوں، اس کے بعد تمہاری مرضی، تم جو کچھ مرضی کرو۔ بھئی میری گونر اور عزیزہ ارسلان بے کے درمیان ہمارا ایک رشتہ بھی ہے، خضر شاہ دوغلو عزیزہ ارسلان بے کا بیٹا ہے اور گونر کا اس حساب سے وہ گونر کا انکل ہوا۔ وہ کہتے ہیں ایسے کیسے کر سکتے ہو؟ فنسو کہتا ہے بالکل یہی ہے، خضر عزیزہ کا بیٹا عزیزہ۔ فنسو تو یہ سن کے حیران ہو جاتی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، خضر عزیزہ کا بیٹا؟ دیکھنا اب کتنا مزہ آئے گا۔ دوسری طرف دکھاتے ہیں خضر جیسے ہی گھر واپس آتا ہے وہاں پر دلشاد نہیں ہوتی، وہ بہت زیادہ پریشان ہو کے آگے پیچھے ڈھونڈنے لگ پڑتا ہے کہ آخر دلشاد کہاں گئی، ہر طرف دیکھ رہا ہوتا ہے۔ دوسری طرف زہرا اپنے کیے پر بہت جلدی پچھتاوا اسے ہونے لگ پڑتا ہے، وہ کہتے ہیں مجھے واپس لے کے جاؤ۔ گاڑی والے کو کہتے ہیں ایسے نہیں ہو سکتا، میں کسی کی زندگی برباد نہیں کر سکتی۔ دوسری طرف دلشاد کی ذہنی حالت بالکل بھی ٹھیک نہیں ہوتی، وہ گلیوں میں گھوم رہے تھے، کہتے ٹھیک ہے میرا اب اس دنیا میں کوئی نہیں رہا محبت کرنے والا، مجھے سب چھوڑ کے چلے گیا، اب میرا یہاں رہنے پہ کوئی مطلب نہیں ہے۔ زہرا جیسے ہی واپس آتی ہے تو دیکھتی ہے دلشاد وہاں پہ نہیں ہے، تو وہ کہتی ہے اللہ میں نے کیا کر دیا، اب میں اسے کہاں ڈھونڈوں گی، میں اپنے اس گناہ کا کفارہ کیسے پیش کروں گی؟ پھر وہ کسی محفوظ کو کال کرنے کی کوشش کرتی ہے لیکن محفوظ کال نہیں اٹھاتا۔ دوسری طرف عزیزہ خانم کو دکھایا جاتا ہے جو ریان سے ملنے کے لیے آتی ہے، تو ریان اسے کہتی ہے اب آپ کو کسی بھی چیز کی معافی نہیں ملے گی، آپ نے میرے ساتھ جو کچھ کیا میں اسے کبھی بھی نہیں بھلا سکتی، آپ ایک ظالم عورت ہیں، آپ نے ہماری زندگیوں کو برباد کر دیا، تباہ کر دیا، میں اس آپ کو کبھی بھی معاف نہیں کر سکتی، چاہے آپ کتنی معصوم بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ میران وہیں پاس کھڑا ہوا دیکھ رہا ہوتا ہے، ریان اس کے اوپر چیخ چلا رہی ہوتی ہے، آدھی میں صرف
اس بات کو بھول سکتی ہوں لیکن آپ کو معاف کر نہیں کر سکتی. یا تم نے میری بچے کو بچایا لیکن اگر تم اس خوش فہمی کو اس کی وجہ سے میں تمہیں معاف کر دوں تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا. عزیزہ خانم رونے لگ پڑتی ہے. میران اس سے کہتا ہے کہ آج سے آپ ہمارے لیے مر چکی ہیں. دوسری طرح میں دکھاتے ہیں کہ زہرا کھال کر کے خضر کو بتانے کی کوشش کرتا ہے لیکن خضر اس سے یہ بات چھپاتا ہے. لیکن زہرا کو تو پتا ہے. وہ کہتا ہے میں تم سے بعد میں بات کروں گا, ابھی میں بہت پریشان ہوں. دوسری طرف ریان کہتی تھی مجھے لگتا ہے کہ عزیزہ خانم سے بات کر کے میرا غصہ ختم ہو جائے گا لیکن ایسا نہیں ہوا. دوسری طرف ہمیں دکھایا جاتا ہے فرات اور چیزیں. فرات بہت زیادہ خوش ہوتا ہے. پھر ہمیں نسو کو دکھایا جاتا ہے. پھر عزیزہ کو دکھایا جاتا ہے. نسو کال کر کے عزیزہ کو بتاتا ہے کہ سب کو تمہارے بارے میں پتہ چل چکا ہے کہ تم کون ہو. وہ کہتے ہیں نہیں ایسے نہیں ہونا چاہیے, میں صرف ایک شخص کو اس کے بارے میں پہلے معلوم ہونا چاہیے. پھر عزیزہ جیسے ہی اپنی حویلی اندر چلی جاتی ہے. دوسری طرف خضر کو دکھایا جاتا ہے. خضر کو جیسے دماغ میں ہوتا ہے کہ دلشاد اس وقت کہاں ہو سکتی ہے. وہ کہتی ہے ہاں تم وہیں پہ ہوگی, وائٹ ہاؤس کی طرف ہوگی, میں وہیں پہ تمہارے پاس جاؤں گا, یقیناً تم وہیں پہ ہوگی. وہ بہت پریشان بھی ہوتا ہے, بہت زیادہ ناراض اور غصے میں بھی ہوتا ہے کہ آخر دلشاد اسے چھوڑ کے کہاں چلی گئی. یہ تھی آج کی ایپیسوڈ. امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ایپیسوڈ اچھی لگی. اگر اچھی لگی ہے ویڈیو کو لائک کیجیے گا, چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیے. تھینکس فار واچنگ, بائے بائے.